اچھے اعلی حضرت، پیارے اعلی حضرت، حق و باطل کی پہچان، ہم سنیوں کی جان، بریلی کا پٹھان، جسے پوری دنیا کہتی ہے امام احمد رضا خان۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایسے اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، اعلی حضرت کا نام آئے اور دیوانہ خاموش رہے، یہ تعجب کا مقام ہے۔ اعلی حضرت کا نام آتا ہے دیوانے مچل جاتے ہیں، پورا مجمع کہے یا رسول اللہ۔ سچے پکے عاشق رسول ہیں، جنہوں نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری۔ اللہ رب العزت نے بے شمار علوم و فنون کا مالک سیدی اعلی حضرت کو بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ قلم کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ آج ہمیں اور آپ کو اگر قلم کی طاقت مل جاتی ہے، ہم غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی کی تعریف میں، کوئی کسی کی تعریف میں۔ ہم نے دیکھا، کتابوں کا مطالعہ کیا، جب لوگوں کو قلم کی طاقتیں ملی تو کوئی لیلا کی زلفوں میں الجھا ہے، کوئی لیلا کی آنکھوں میں سمایا ہے، کوئی شیری و فرحات کے لبوں میں ڈوبا ہے۔ ہم نے کہا وارے اعلی حضرت، اللہ رب العزت نے امام اہل سنت کو جب قلم کی طاقت عطا فرمائی تو ہمارے امام فاضل بریلوی نے لیلا مجنو کی تعریف نہ کی، میرے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے شیری فرحات کی تعریف نہ کی، ہمارے اعلی حضرت نے معشوق مجازی کی تعریف نہ کی، بلکہ قربان جاؤ، جب اللہ نے امام احمد رضا کو قلم کی طاقت عطا فرمائی، اعلی حضرت نے قلم اٹھایا تو نبی کی پیشانی کو بیان فرمایا۔ اعلی حضرت نے قلم اٹھایا، نبی کی بھاؤں کی تعریف پہ اٹھایا۔ اعلی حضرت نے قلم اٹھایا، نبی کی ناک مبارک کو بیان کیا۔ اعلی حضرت نے قلم اٹھایا، نبی کی کان کو بیان کیا۔ اعلی حضرت نے قلم اٹھایا، نبی کے بازوئے پاک کو بیان کیا۔ اعلی حضرت نے قلم اٹھایا، نبی کے سینے پاک کو بیان کیا۔ اعلی حضرت نے قلم اٹھایا، نبی کے شکم پاک کو بیان کیا۔ اور بریلی کے قلندر نے جب قلم اٹھایا تو اعلی حضرت نے نبی کے علم غیب کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دل میں آ جائیں، جملے کو نوٹ کر لیجئے گا، جس دل میں اعلی حضرت آ جائے اس دل میں نہ بغض صحابہ جا سکتا ہے، نہ بغض اہل بیت جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ بریلی کے پٹھان نے بریلی کے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر یہ پیغام دیا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور راہ ہے فطرت رسول اللہ۔ نعرے تکبیر! بلند آواز سے سارے لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیں۔ نعرے تکبیر! نعرے رسالت! پیغام شریعت کانفرنس، جلسہ دستار بندی۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ جب تک آپ کے میرے ہاتھوں میں دامن رضا ہے، انشاءاللہ ہم بھٹک نہیں سکتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے اور اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی چوکھٹ کو پکڑ کر یہ عرض کرتے رہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والی۔ وہی اعلی حضرت فاضل بریلوی عشق کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور ہمارے امام آگے بیان فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والے بہت پیدا ہوئے، پیدا ہو رہے ہیں، قیامت تک پیدا ہوں گے۔
لیکن نبی کی طرح دینے والا نہ آج تک کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میرا نبی دینے پر آتا ہے تو اس قدر دیتا ہے، اس قدر دیتا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے، دربے بہا دیے۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ وہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ ایک مرتبہ پھر بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے و بے علم، کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں۔ محترم حضرات، آج جہاں پیغام شریعت کانفرنس ہے وہی جشن دستار بندی ہے۔ 8 بچوں کو دستار حفظ و قرأت سے نوازا جائے گا۔ ہم اور آپ اپنی پیشانی کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے کتنے خوش نصیب وہ حضرات ہیں جو میلاد مصطفیٰ میں آئے ہوئے ہیں۔ اب ایک شعر آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیجئے گا، ایسی پاک محفلوں میں وہی آتا ہے جن پر مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں قریب آ کر فیضان الہی سے محروم رہتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا بو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا، گھر بیٹھے ویسے قرنی نے بھی عشق نبی کا جان لیا۔ محترم حضرات، ایسی پاک محفلوں میں وہی آتا ہے جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ایسی پاک محفلوں میں نصیبہ والے آتے ہیں، وہی آتے ہیں جنہیں مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ آپ لوگ سامنے کھڑے ہیں، برائے مہربانی بیٹھ جائیے تاکہ پیچھے جو حضرات کھڑے ہو کر سننا چاہتے ہیں ان کو دقتیں نہ ہو۔ بیچ میں جگہ خالی ہے، بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ سب سے بڑی کمی ہمارے قوم کی ایک یہ بھی ہے، آج زوال کی وجہ یہ بھی ہے ہم نے علماء کی سننا بند کر دیا ہے۔ پھر ہم کسی بزرگ کی کرامت کا انتظار کرتے ہیں، کسی نبی کے معجزے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے کردار کا حال یہ ہے، ہمارا عملی میدان میں ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم نے علماء کی سننا بند کر دیا ہے۔ اللہ خیر فرمائے، میرے حالت پر رحم فرمائے، اس کے بعد آپ حضرات کی حالتوں پر رحم فرمائے۔ وہی ان مجلسوں میں آتا ہے جنہیں مصطفیٰ بلاتے ہیں، اور یہ مجلس جسے جشن عید میلاد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے، جشن عید میلاد النبی، نبی کی میلاد بنانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ نبی کی میلاد میں آتے ہیں یا نبی کی میلاد منانے میں اپنی گاڑھی خون پسینے کی کمائی کو چندے کے طور پر دے دیا کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان۔ ایک واقعہ بیان کروں گا، اس کے بعد اپنی تقریر کو سمیٹنے کی میں کوشش کروں گا۔ یعنی جشن عید میلاد النبی کی فضیلت کیا ہے؟ جو نبی کی میلاد رچاتے بساتے ہیں، جو نبی کی میلاد میں آتے ہیں، جو نبی کی میلاد میں چندہ دیتے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سوتی علیہ الرحمہ عظیم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ تقریباً 70 مرتبہ عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ علامہ جلال الدین سوتی علیہ
رحمہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ قبرستان سے میرا گزر ہوا تو میں نے کیا دیکھا، اس قبرستان کی ساری قبریں منور و روشن تھی۔ اللہ نے کشف قبور کی طاقت علامہ جلال الدین سیوطی کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت علامہ جلال الدین فرماتے ہیں اچانک میری نظر ایک قبر کے اندر گئی، وہ قبر تمام قبروں سے زیادہ روشن تھی۔ علامہ جلال الدین فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ قبر روشن تھی، میں اس قبر کے قریب گیا، میں نے قبر والوں کو سلام کیا، اس کے بعد میں نے قبر کے مردے سے پوچھا یہ بتا اس قبرستان کی ساری قبریں منور و روشن کیوں ہے؟ تو اس قبر کے مردے نے جو جواب دیا تھا آپ حضرات خانے ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا۔ علامہ جلال الدین نے پوچھا اے مردے یہ بتا یہ ساری قبریں روشن کیوں ہے؟ تو اس قبر کے مردے نے کہا تھا یہ ساری قبریں اس لیے روشن ہے، ان قبروں میں آمینہ کے لال تشریف لائے تھے، مدینہ کے تاجدار تشریف لائے تھے، اور بریلی کا قلندر پکار اٹھتا ہے قبروں میں لہرائے گے کہ حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام شریعت کانفرنس، جلسہ دستار بندی، علماء اہل سنت، بہت اچھے ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ جس سنی کی قبر میں نبی تشریف لے آئے کیا کہنے، واہ واہ، تو قبر تاریک نہیں رہتی ہے، روشن و منور ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے نہیں، بلکہ جس عاشق کے قبر میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں وہ قبر 1-2 گھنٹے کے لیے، مہینے 2 مہینے کے لیے نہیں، سال 2 سال کے لیے نہیں، بلکہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جس عاشق کے قبر میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں وہ قبریں قیامت تک کے لیے روشن ہو جاتی ہے، قبر میں لہرائے گے تو حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ آپ حضرات ادھر ادھر نہ دیکھیں، علماء کرام آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، جو سامنے مخاطب ہو، جو آپ سے بات کر رہا ہو اس کی سنیں، یہ جلسہ ہے آنا جانا تو لگا رہے گا، آگے سنیے۔ اس مردے نے جواب دیا اسی لیے روشن ہے، ان قبروں میں نبی تشریف لائے ہیں۔ علامہ جلال الدین فرماتے ہیں میں نے اس قبر کے مردے سے دوبارہ سوال کیا اے قبر کے مردے تیری قبر تمام قبروں سے زیادہ روشن کیوں ہے؟ تو اس قبر کے مردے نے کہا تھا اے علامہ جلال الدین سیوطی میری قبر تمام قبروں سے زیادہ اس لیے روشن ہے کہ میری قبر میں نبی آئے بھی تھے اور نبی مسکرائے بھی تھے، نبی مسکرائے بھی تھے۔ پورا مجمع کہتے سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے اس مردے سے تیسرا سوال کیا تھا اے مردے یہ بتا دے تیری قبر میں نبی مسکرائے کیوں تھے؟ تو وہ قبر کا مردہ جواب دیتا ہے اے علامہ جلال الدین سیوطی میں ایک چھوٹا سے تاجر تھا، میرے پاس چھوٹی سی دکان تھی، لیکن میرا عمل یہ تھا روزانے کا میں شام کے وقت روزانہ 1 روپیہ کمائی سے نکالتا تھا، ایک تھیلے میں ڈال دیتا تھا، پھر دوسرے دن شام کو 1 روپیہ نکالتا، پھر تھیلے میں ڈال دیتا، پھر 1 روپیہ نکالتا، پھر تھیلے میں ڈال دیتا۔ میں پورا سال 1-1 روپیہ نکال کر اس تھیلے میں جمع کیا کرتا تھا۔ اے علامہ جلال الدین سیوطی جب پورے سال گزر جاتا 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا تو پوری جمع کی ہوئی کمائی کو نبی کے میلاد پر خرچ کر دیتا تھا، نبی کے میلاد پر خرچ کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی میری قبر میں مصطفیٰ آئے بھی تھے اور مصطفیٰ مسکرائے۔ اس میں کون ہے جو چاہتا ہے آقا میری قبر میں آئے اور مسکرائے بھی؟ ہے کوئی ایسا دیوانہ جو نہ چاہتا ہو؟ ہر دیوانے کی خواہش یہی ہے، میری خواہش بھی یہی ہے، آپ کی خواہش بھی یہی ہے، میرے آقا تشریف لائے اور آئے مسکرائے بھی۔
اور مجھے کہتے یہ تو میرا دیوانہ ہے. کسی نے کہا تھا مصطفیٰ جب قبر میں تشریف لائیں گے، جب ان کا دیوانہ قبر میں ہوگا تو میرے آقا فرمائیں گے سونے دو آرام سے اس کو، یہ تو میرا دیوانہ ہے. تو فرشتے کیا فرمائیں گے جانتے ہو؟ نم کا نوم العروس، اے مردہ سو جا جیسے دولہا. واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانے کی کیفیت ہوگی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا علم والے بے علم، کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہے. یہ جشن دستار حفظ قرآن کا پروگرام ہے، اور قرآن کی اہمیت و فضیلت تو وہ ہے. ابھی علامہ مفتی اشتیاق صاحب قبلہ اس پر روشنی ڈالیں گے، آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. تو آپ تمامی حضرات سے بہتر یہ لوگ ہیں جو ممبر رسول پر بیٹھے ہیں. انہوں نے قرآن سیکھا بھی ہے اور قرآن سکھاتے بھی ہیں. اور جانتے ہو جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کے متعلق فرمایا گیا جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، آپ کا بچہ یونیورسٹی میں ہو، آپ کا بچہ کالج میں ہو، کسی نے کہا ہوگا میرا بھتیجا ہے، کسی نے کہا ہوگا میرا بیٹا ہے، کسی نے کہا ہوگا میرا بھانجا ہے. لیکن خدا کی قسم جو غریب بچے ان مدرسوں میں پلتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ان کے مطابق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بچے میرے مہمان ہیں، میرے مہمان ہیں. میں آپ کی ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں امیروں کے بچے کو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، انہی بچوں کے تعلق سے فرمایا جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. اور یہ بچے ایسے بچے ہوا کرتے ہیں جب یہ زمینوں پر چلتے ہیں تو اللہ کے مقدس فرشتے اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں. یہ طالبان علوم نبویہ کا مرتبہ ہے. جب تک زندگی میں رہتے ہیں، جب چلتے ہیں فرشتے پر بچھایا کرتے ہیں، لیکن پوری زندگی قرآن سیکھنے سکھانے میں گزر جاتی ہے. ایک دن ایسا بھی آتا ہے ملک الموت آتے ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں، تقریر کو ختم کر رہا ہو، روح قبض کر لی جاتی ہے، اللہ اکبر جنازہ تیار کر لیا جاتا ہے. ایک حافظ قرآن کے مقام کو دیکھیے گا، بے شمار حدیثیں مجھے یاد ہے لیکن ادھر جاؤں گا وقت زیادہ ہو جائے گا. پوری زندگی حافظ قرآن علم سیکھا سکھاتا رہا. جب ایک دن جا کلی کا وقت آیا، ملک الموت آئے، روح کو قبض کر لیا، نہلایا دھلایا گیا، جنازہ تیار کر لیا گیا. 4 آدمیوں کو کاندھے پر رکھ کر جب قبرستان کی جانب حافظ قرآن کے جنازہ کو لے کر چلتے ہیں تو ایک صدا قبر کو آتی ہے، اللہ تاکلی لحبا، رب کائنات فرماتا ہے اے قبر، یعنی تیرے اندر میرا بندہ رہا ہے، حافظ قرآن آ رہا ہے، اس کے گوشت کو مت کھانا، اس کے بدن کو مت کھانا. تو جانتے ہو مسلمانوں قبر کیا جواب دیتی ہے جب ندا دینے دی جاتی ہے کہ حافظ قرآن آ رہا ہے؟ ایک قبر اس کے گوشت کو مت کھانا، اس کے بدن کو مت کھانا. تو قبر جواب دیتی ہے اے پاک پروردگار عالم، اس کے بدن کو میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ اس کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. اب ایک نقطہ دے دوں اور تقریر ختم. جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو قبر اس کے بدن کو نہ کھا سکے، اور جس پر قرآن نازل ہوا ہو بھلا مٹی اس کے بدن کو کیسے کھا سکتی ہے؟ کہنے والوں نے کہہ دیا نا، آپ نے سنا ہوگا معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے دیا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں برابر
برابر ہیں، ہرگز دونوں برابر نہیں۔ ایک خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، ہمیشہ علماء سے محبت کیجئے، اپنے مدرسوں کی سنی مدرسوں کی مدد کیجئے، دامے دھر میں قدم سخنے، ہر اعتبار سے آپ مدارس اہل سنت کی مدد کریں۔ پاک پروردگار عالم جو کچھ بولنے میں قصدن سہون عمدن خامیہ غلطیاں بھی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، میری غلطیوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔